ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا۔ ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے، اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر، روز اخباروں میں ایڈ ہوتی ہے۔ جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے۔ اگلی فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ میرے اللہ، کیا بات اللہ نے کی۔ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اگلی بار، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے، ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی۔ اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں، انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، انہیں نہیں کہا، مجھے کہا۔ جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے کوئی؟ اور اتنا بڑا شہنشاہ
بدیع السماوات والارض بلا وهو الخلاق العلیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک اکیلا تنے تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک اللہ. لا الہ الا هو الحی القیوم، کل کائنات کا تنے تنہا اکیلا معبود شہنشاہ. لا شریک لہ الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ والغنی لا ظہیر لہ. کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. احد، بے مثال. صمد، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اور میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں. وہ ہمیں کہہ رہا ہے پیار. ایک اور حدیث یاد آتی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے. پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو، میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں. چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھو کو اندر لے جاؤں، نشان بیٹھا دوں. والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان. آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں. 26 کروڑ. 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں. 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا. کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی. یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا. اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں. ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا. کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں، اجازت دے. جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا. دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے. تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے. میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بندے. یا عباد، زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں. تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھسا دو. ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی. مین کام، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے، مٹا دو، بہا دو، دھسا دو، اڑا دو. ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وعلی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانو. جیسے کوئی باہر سے آ کے
کود پڑے کسی فیملی میں، کہ بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیا نہیں، دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی رات کیسی، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. اس جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا. زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتھے کٹی گئی ہن کدے آ گئے ہیں، کبھی نہیں سنے گا. لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ. میرا اللہ کہتا آ جا میں اب بھی قبول کروں. آ تو صحیح نا، آ تو صحیح. تو آئے بھی نا اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کر دوں، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں تو آپ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تو یہ معاف کیسے کرتا ہوں؟ ہاتھوں سے بنایا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں، آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا. سے نکالا، وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا؟ میں نے اسے دکان سے نکالا. وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا؟ میں نے اسے گھر سے نکالا. وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طہ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طه ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے. یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے. یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی. معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج اس کا لباس ہوگا. وہ کل کائنات کا امام ہوگا. اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ
بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طاقف بن جاحم بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلعر بن إرعوى بن عيذ بن زيشان بن عيسر بن عقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن أرفق شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه الصلاة والسلام. ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا. یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے. بیٹیاں دور تھیں, ایک لاہور میں تھی, ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے, نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے, تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیٹے کو بلایا, ملاقات کی, رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, پھر رخصت کیا. پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا, حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا. دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو, کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے بھی دیکھ رہا ہوں, ایک کتا ہے کالا چٹا, میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر, صدق اللہ ورسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے. تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا, وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو, میرا بچہ ذبح نہ ہو, میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے, زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا.
تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو ہم نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پانے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے، آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔